خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو پاسٹر یاسین گل خان کا شفاعین خان کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں آئے ہیں لائیو فرام آر ہوم ان یو کے، اور آپ کے لیے برکت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ کو ویلکم ہمارے گھر میں، ہماری اس ٹرانسمیشن میں۔ خداوند کا بڑا ہی شکر ہے جو ہمیں بلیس کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، سہایتا کرتا ہے، اور خداوند ہمارا جلالی باپ ہمارے درمیان میں دروازوں کو کھولتا ہے۔ سو وی پریز ہز نیم، اور آئیے ہم خداوند کی حضوری کو اپنی زندگی میں محسوس کریں، خداوند کے عجیب اور جلیل نام کو، زبردست نام کو، اونچے نام کو اپنی زندگیوں میں ہم دعوت دیں، اور اس عبادت کے اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز ہم دعا سے کریں گے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس ٹرانسمیشن میں جڑیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت و سلامتی کی دعا کریں۔ ہم خداوند کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ پھر اس نے موقع دیا کہ ہم خداوند کے پاک قدموں میں آئیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے خداوند تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تو بادشاہوں کا بادشاہ، زندہ مالک خدا ہے۔ تیرا شکر ہو اے خداوند، تیری تعریف ہو اے خداوند اس بات کے لیے کہ اے خداوند تو سلامتی بخشتا ہے، تو زندگی بخشتا ہے، تو زندگی کی تمام نعمتیں اور برکتیں بخشتا ہے۔ اے خداوند اس وقت جب کہ ہم تیری حضوری میں آئے ہیں، اے خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں خداوند کہ تو اپنا پاک ہاتھ بڑھا، اے خداوند تو اپنا زخمی ہاتھ بڑھا، ہمارے سروں پر رکھ۔ اے خداوند ہم اپنی تمام غلطیوں، کوتاہیوں کی، گناہوں کی، اپنی کمی کمزوریوں کی ایک تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے آپ کو ایک کمزوری کی حالت میں تیرے سامنے سبمٹ کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہوئے کہ اے خداوند تو زوراور ہے، تو بادشاہ ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو ہمارا اے خداوند، ہمارا اے خداوند آسمانی باپ ہے۔ تو اے خداوند ہم پر شفقت کرتا ہے، ہم پر فضل کرتا ہے، اور ہم تیرے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تیرا نام اے خداوند سب سے عظیم ہے۔ شکر گزاری کرتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے تیری بارگاہوں میں آتے ہیں اور تیرے قدموں میں جھک جاتے ہیں، کیونکہ اے خداوند تو نے ہمیں اے خداوند بلایا ہے اپنے گھر میں۔ یو ہیو کالڈ اس بائی نیم اے خداوند، تو نے نام لے کر بلایا ہے خداوند، تو ہم سے نام بنام واقف ہے خداوند، تو جانتا ہے ہمیں، اور ہمیں خداوند تیری پاک حضوری کو اپنی زندگیوں میں اے خداوند اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور تیری پاک حضوری کو اپنی زندگیوں میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ابھی جب کہ ہم اے خداوند یہاں پر جمع ہیں تاکہ تیرے اے خداوند قدموں میں بیٹھ کر تیرے کلام مقدس کے بارے میں، تیری منہ کی باتوں کے بارے میں سیکھیں۔ اے خداوند تو ہمیں توفیق دینا کہ ہم اے خداوند یسوع مسیح سے تیرے اے خداوند تیرے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو پاک روح کی ہدایت سے سیکھ سکیں۔ اے خداوند تیرا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، تیرا پاک روح ہمیں بڑھاتا ہے، ہمارے اے خداوند ہماری زندگیوں پر تیرا پاک روح اے خداوند اپنی مہر کر دے۔ اے پاک روح تمہارے ذہنوں کو کھول، دلوں کو کھول، ہماری آنکھوں کو کھول، ہمارے خیالوں کو کھول، اور اے خداوند یسوع مسیح سے ہمیں تو اے خداوند اپنے روح کے مسح سے اے خداوند بھر، تیری منت کرتے ہیں۔ روح کا مسح، روح کی قوت، روح کی اے خداوند پاکیزگی کو اے خداوند ہم اپنی زندگی میں دیتے ہیں۔ تیرا جنبش کرے ابر ہمارے گھروں پر، ہماری زندگیوں میں اے خداوند، تیرا پاک ابر اے خداوند روح کا مسح جنبش کرے، اور اے خداوند تیری پاک حضوری خاص جنبش کرے، جس سے اے خداوند لوگوں کے دل خوشی سے بھرتے ہیں، شادمانی سے بھرتے ہیں۔ اے خداوند ہم تجھ سے منت کرتے ہیں خداوند کہ تو اے خداوند یسوع مسیح آج جتنے بھی عزیز بہن بھائی یہاں پر ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، سب کو تو بلیس کر، سب کے ساتھ ہو، ہماری مدد کر، ہماری سہایتا کر، اور اے خداوند یسوع تیرے اے خداوند تیرے کلام سے سینچے جائیں، تیرے نام سے، تیری حضوری سے، تیرے پاک لہو سے سینچے جائیں خدا، اور ہمارے اوپر سے اے خداوند ہماری زندگیوں سے ایک دم تیرا نام جلال پر شکر کرتے ہیں، مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے، اور گزشتہ چند ویک سے ہم جو ہے وہ نہیں آ پائے لائیو فرائیڈے کو، اور اس سلسلے کو دوبارہ ہم سٹارٹ کریں گے، لیکن ایک ڈفرینٹ فارمیٹ کے ساتھ۔ سو بین پریئنگ اباؤٹ اٹ، ہم خداوند سے یہ دعا بھی کیے کہ خداوند تو ہمیں سکھا کہ ہم کیسے ایک نیا فارمیٹ لے کے آ سکتے ہیں، کیسے ہم ایک بہتر اور بیٹر پروگرام لا سکتے ہیں، کیونکہ جس فارمیٹ کو ہم فالو کر رہے تھے وہ تقریباً کافی سال سے ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، تقریباً 8 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ اس چیز کو بھی ہو چکا ہے۔ سو آج کا جو پروگرام ہے وہ اس میں آپ ضرور شامل ہوں، اور آپ کے کامنٹس کو
میں ضرور بیچ میں شامل کروں گا. آپ کی طرف سے جو پرے ریکویسٹ ہیں ان کو بھی ہم سنیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو شیئر ضرور کریں, اور اس ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ شیئرنگ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے والز پہ, اپنے گروپس میں, واٹس ایپ گروپس میں, جہاں جہاں کہیں آپ اس ٹرانسمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں, اور ہم مل کر خداوند کی حضوری میں اس ٹرانسمیشن سے مستفید ہوں گے. آج کا جو پروگرام ہے وہ بائبل کی ہسٹری کے اوپر ہے, اور بہت سارے لوگ, عزیز بہن بھائی, یہ نہیں جانتے کہ بائبل مقدس کب لکھی گئی, کتنے سالوں میں لکھی گئی, کون کون سے عوامل تھے. بائبل سروے کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے, تاکہ ہم ایچ بک کو سروے کر سکیں, ایچ بک کے بارے میں پڑھ سکیں, جان سکیں, اور ہر کتاب جو ہے بائبل کی اس کے بارے میں سیکھیں, اور اپنی زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال دیں. خداوند بھلا خدا ہے, اور کلام مقدس کے بارے میں جاننا سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. بائبل مقدس جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ 1500 سے 2000 سال کے ٹائم پیریڈ میں لکھی گئی, اور یہ موسیٰ نبی کے ٹائم سے اس کا لکھنے کا آغاز ہوا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بھی 70 سال تک اس کتاب کو لکھا گیا. اور جو لاسٹ بک ہے بائبل کی, بک آف ریولیشن یا مکاشفہ, وہ لکھا گیا تقریباً 96 AD میں, یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے تقریباً 90 سال کے بعد, 95 سال کے بعد وہ لکھی گئی. یعنی کہ پہلی صدی عیسوی کے اختتام تک جو ہے بائبل لکھ دی گئی تھی, مکمل ہو گئی تھی, اور اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں وہ بائبل میں شامل نہیں ہیں. اس کے بعد بھی لوگوں نے اچھی رائٹنگز لکھی ہیں, لیکن وہ الہامی نہ قرار پائیں, اور یہ جو تمام کتابیں تھیں یہ نبوتی اور الہامی قرار پائیں. آپ کے جو بھی کوشچنز ہیں آپ ضرور اس میں شامل کیجیے گا پروگرام میں, ہم ان کوشچنز کے بارے میں بھی ضرور ساتھ ساتھ سیکھیں گے. بائبل مقدس کے کو مختلف حصوں میں ڈھالا گیا ہے, مختلف حصوں میں رکھا گیا ہے جو کتابیں ہیں, اور بائبل کا لفظی مطلب بھی بکس ہے, یعنی کہ یہ لفظ ببلیا سے نکلا ہے. اگر آپ نے کوئی بھی اچھی بک پڑھی ہے, یا آپ اپنے کالج کی یا اسکول کی یا یونیورسٹی کی کتابیں پڑھتے ہیں, تو جب وہ بک ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ ایک سیکشن ہوتا ہے جس کو ببلیوگرافی کہا جاتا ہے. اور ببلیوگرافی کا مطلب ہے کہ کون کون سی کتابوں کو کنسلٹ کیا گیا ہے. تو ببلیو جو ہے لفظ, یا ببلیا جو ہے, اس کا مطلب ہے بہت ساری کتابیں. تو بائبل کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے بہت ساری کتابیں, اور ڈھیر ساری کتابیں. تو بائبل ہر چند کے ایک کتاب ہے, ایک بک ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں, بہت ساری جو ہیں وہ بکس ہیں, اور جو کہ مختلف ادوار میں لکھی گئی. تو ان کتابوں کا جو مجموعہ ہے وہ بائبل ہے, اور اس لیے اس کو لفظ بائبل کہا جاتا ہے. اور انگلش میں لفظ بائبل ہے, اردو میں بھی ہم اس کو بائبل مقدس ہی کہتے ہیں, لیکن کتاب مقدس بھی کہتے ہیں. ہندی میں بھی لفظ بائبل ہی چلتا ہے. سارے دنیا میں لوگ جو ہیں وہ بائبل لفظ سے واقف ہیں, اور دنیا کی سب سے زیادہ جو ڈسٹریبیوشن میں جو بک ہے, اور سب سے زیادہ جو بکنے والی بک بھی ہے, کیونکہ اوبویسلی اس کو پرنٹ کرنے میں کاسٹ آتی ہے, تو بائبل سوسائٹیز پر یا بک شاپس پر جو ہے وہ بائبل سیل بھی ہوتی ہے, پیپل کین بائی, فری بھی دی جاتی ہے. تو سب سے زیادہ جو ڈسٹریبیوٹڈ ہسٹری میں, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ریڈ, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سولڈ بک جو ہے وہ بائبل ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ میرا خیال ہے کہ ایک بک ہے, اس کا نام ہے پلگرمز پروگریس, اور وہ سیکنڈ ہے بائبل کے بعد. وہ بھی ببلیکل بک ہی ہے, C.S. لوئس کی, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پلگرمز پروگریس جو ہے وہ ایک کہانی ہے ایک بچے کی, جس میں وہ جاتا ہے, اور بائبل کے حوالے سے اس کے اندر بڑی خوبصورت چیزیں ہیں, بڑی زبردست چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے میرے سے نام رائٹر کے نام میں غلطی ہوئی ہو, تو لیکن یہ ہے کہ دیٹ از دا سیکنڈ موسٹ ریڈ اینڈ سیکنڈ موسٹ اسپریڈ بک. بہت سارے لوگ دوسرے مذہب کے جو ہیں وہ اپنی مذہبی کتابوں کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہیں, ہمارے مسلم بہن بھائی بھی, کہ شاید ان کی جو کتاب ہے وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, سب سے زیادہ ڈسٹریبیوٹیڈ. اوکے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہاں جی, وہ ہے, ان کے اوبویسلی ان کی آبادی کافی زیادہ, تو لیکن ان کا نمبر جو ہے وہ کافی نیچے لسٹ میں آتا ہے. دیر آر ورلڈ وائڈ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو کہ ہر کلچر میں ٹرانسلیٹ کی گئیں, پڑھی گئیں. اینڈ بائبل آلسو از دا موسٹ ٹرانسلیٹڈ بک ایز ویل.
اور سب سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے. دنیا کی ہر قوم کے زبان میں اس کا ترجمہ ہے. اگر آپ ہمیں شرف حاصل ہوا کہ ہم واشنگٹن ڈی سی میں بائبل میوزیم میں گئے اور ہم وہاں پر دیکھ رہے تھے کہ بائبل مقدس کے نسخے وہاں پر پڑے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک کاؤنٹنگ تھی کہ کون کون سی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، جس کے اندر ایک پرنٹڈ ورژن موجود ہے اور بائبل مقدس جو ہے اس کی کاپی وہاں پر تو انہوں نے رکھے ہوئے تھے. اور بہت ساری ابھی بھی ایسی زبانیں ہیں دنیا کی، جیسے قبائلی زبانیں ہیں یا بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کی جو اپنے کوئی ڈائلیکٹس ہیں زبانیں، ان میں ابھی بھی بائبل مقدس اویلیبل نہیں ہے. تو ان کا مشن یہ ہے کہ بائبل جیسے کلام میں لکھا نا کہ دنیا کے اس کلام کی منادی جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں ہو جائے گی، ہر قوم قبیلے میں ہو جائے گی اور ہر جگہ پر پہنچے گا. تو وہ اس مشن کو سامنے رکھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر بہت انٹرسٹنگ فیکٹس دیکھنے کو ملے کہ بائبل مقدس جو ہے دنیا کی سب سے زیادہ ٹرانسلیٹڈ، یعنی کہ ٹرانسلیشنز اس کی ہوئی ہیں، ہر زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. تو یہ کتاب جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے اور بائبل سے زیادہ کوئی بھی کتاب جو ہے ٹرانسلیٹڈ نہیں ہے. لیکن ابھی بھی کچھ ایسی زبانیں ہیں جن میں ابھی یہ اویلیبل نہیں ہے، اور وہاں پر زبردست یہ تھی کہ آپ ہیڈ فون لگا کے سن سکتے ہیں ان ٹرانسلیشنس کو ایز ویل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ڈیوائنلی انسپائرڈ ہے اور یہ سب سے زیادہ ہاتھوں میں پہنچی ہوئی ہے، سب سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اور بہت سارے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز پر کوشچن اٹھاتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے اس کے اتنے ورژنس ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کاپیڈ ہے اور یہ شاید تبدیل شدہ ہے. یعنی کہ جو ورژنس ہیں ان سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ شاید اس کے مختلف جو ہیں وہ یوں سمجھیں کہ ورژنس کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی یعنی کہ ہر چیز وہ دوسرے سے فرق ہے. تو ایک ورژن سے مراد ہے کہ ایک نئی بائبل. بیسیکلی لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے اور ہمیں سمجھانا بھی چاہیے. اگر کوئی ہم سے مسلمان بہن بھائی پوچھتے ہیں یا کویشچن کرتے ہیں کہ آپ کے اتنے ورژنس کیوں ہیں اور اتنی ڈفرینٹ بائبلیں کیوں ہیں سرکولیشن میں، تو بیسیکلی ورژنز جو ہیں ان کا ٹیکسٹ سیم ہے. ورژن کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج کے حوالے سے یا تو ورژن جو ہے وہ لینگویج بیسڈ ہوتا ہے، یعنی کہ انگلش ورژن، اردو ورژن، متن جس کو کہتے ہیں، اور عبرانی ہے، عربی ہے، مختلف زبانوں میں اس کو کیا گیا تو ورژن ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں، سوسائٹیز ہیں، بائبل سوسائٹیز یا کمپنیز جیسے کہہ لیں، تو انہوں نے یعنی کہ اس کی چھپات کا، اس کی اشاعت کا کام کیا. تو ورژنز جو ہیں وہ تفسیر کو لے کر ہیں، کامنٹری جو ہے اس کے اوپر ورژنز ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اگر ہم اگزامپل لے ہی لیں تو مسلم جو ہیں ان کے بھی ورژنز ہیں حدیث کے. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے مختلف ٹائم پہ وہ لکھی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ٹرانسلیشنز بھی ڈفرینٹ ہیں. اور مثلاً کہ پکتل کی ٹرانسلیشن ہے، ایک نوبل قرآن کی ٹرانسلیشن ہے، ایسا مختلف ٹرانسلیشنز ہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تفاسیر جو ہیں، کامنٹریز جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. ڈفرینٹ لوگوں نے اپنے ٹائم پہ اس کو کامنٹری کی، لیکن جو ایکچوئل متن ہے، جو ایکچوئل جو اس کا جو بائبل کا جو ٹیکسٹ ہے وہ تبدیل شدہ نہیں، وہ سیم ہے ہر ورژن میں. اور بس یہ ہے کہ پیرافریز کہیں پہ کیا گیا اور کہیں پہ جو ہے لٹرل ٹرانسلیشن ہے، کہیں پہ جو ہے وہ ایزی انگلش میں ہے، کہیں پہ اولڈ انگلش میں ہے. تو اس طرح جیسے جیسے زبانیں تبدیل ہوئیں، زبانوں میں ارتقاء ہوا، زبانوں میں چینجز آئے. اب جیسے دیکھیں کہ آج سے 200 سال پہلے کی جو انگلش تھی وہ ہم نہیں بولتے، اور وہ بڑی مشکل تھی، وہ بڑی شاہی زبان تھی، اور بڑے ڈفرینٹ اس کے انداز تھا بولنے کا. اور آپ کنگ جیمز کا جو پرانا ورژن دیکھیں تو پرانی جو ٹرانسلیشن ہے وہ بڑی مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ یعنی کہ 1600 سم تھنگ میں لکھی گئی تھی. کنگ جیمز جو انگلینڈ کے تھے انہوں نے ٹرانسلیٹ کروایا تھا. تو ہوا یہ کہ وہ زمانے کی لینگویج، اس زمانے کا فلو تھا اس وقت. لیکن ہم جب اسپیشلی دوسرے کنٹری سے لوگ ہیں، اور ایون کہ جو انگریز بھی ہیں یا امریکنز بھی ہیں، یا ان کے لیے بھی یہ پڑھنا بڑا مشکل ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیلی لائف کا جو فلو ہے اس میں نہیں وہ پڑھ پاتے. تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیو کنگ جیمز پھر آیا جس میں ماڈرن لینگویج کو یوز کیا گیا، پرانے جو ووکیبلری تھی اس کو
تھوڑا ماڈرنائز کر کے یوز کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش اسٹینڈرڈ ورژن جو ہے وہ امریکہ میں یوز ہوتا ہے. NASB نیو امریکن اسٹینڈرڈ بائبل جو ہے وہ بھی امریکہ میں یوز ہوتی ہے. تو انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، اس طرح مختلف کنٹریز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے ڈائلیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے تو ان کی ٹرانسلیشنز کی گئی ہیں. تو ورژنز ایک اس طرح سے ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ورژنز ایسے بھی ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں کہ جو کامنٹریز ہیں، اب جیسے میرے پاس جو ہے وہ، اگر میں دیکھوں، یہ نیو کنگ جیمز اسٹڈی بائبل ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے پاس نیو انٹرنیشنل ورژن بھی ہے، میرے پاس نیو لٹرل ٹرانسلیشن بھی ہے، نیو لائف ٹرانسلیشن بھی ہے، اور بھی بہت ساری ایسی ٹرانسلیشنز ہیں. تو لیکن اس میں کیا ہے کہ اسٹڈی نوٹس دیے جاتے ہیں. تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو اوپر والا بٹ ہے، یہ جو سارا یہ ٹیکسٹ ہے، یہ متن ہے، یہ سیم ہے ہر جگہ. اور یہ جو نیچے والا بٹ ہے یہ تفسیر ہے، جس کو ہم کامنٹری کہتے ہیں. تو جب یہ اسٹڈی بائبل آپ پڑھتے ہیں تو یہ والا جو تفسیر ہے یہ تبدیل شدہ ہے. یعنی کہ نیو کنگ جیمز نے جو ٹیم بٹھائی ہے وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ریسرچ کی اور انہوں نے اپنا ایک اس کو تفسیر کر دی، اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہی NIV جو ہے، جب انہوں نے زانڈروان وغیرہ نے کی، انہوں نے بھی اپنی ٹیم بٹھائی. تو تفسیر بھی بہت زیادہ کوئی تبدیل شدہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں تفسیر میں فرق آ سکتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر کلام پڑھتا ہوں اور آپ اگر کلام پڑھتے ہیں تو اسی آیت کی مجھے جو ہے وہ فرق سمجھ آئے گی، آپ کو جو ہے وہ فرق سمجھ آئے گی. آیت سیم ہی، لیکن کیا ہے کہ اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا فرق آئے گا. اور جو شخص اس کو دیکھے گا تو یا تو اس کو تاریخی اعتبار سے ہسٹوریکلی وہ ایکسپلین کرے گا، یا پھر اس کو وہ اپنے سچویشنلی ایکسپلین کرے گا. تو مختلف جو تفاسیر ہیں جو سیم آیت کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو اس میں فرق آ سکتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، تاکہ انسان کو ایک ہی آیت کو سمجھنے کے لیے مختلف اسٹڈی بائبلز کو جب وہ کنسلٹ کرتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے ایسے آپشنز ہوتے ہیں جو اس کی سمجھ کو بڑھا دیتے ہیں. تو ورژن جو ہیں بیسیکلی اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو مختلف ٹیموں نے مختلف ادوار میں، مختلف ٹائمز میں، مختلف ڈیکیڈز میں جو ہے بائبل کی ریسرچ کی. اور جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے، یہ جو ٹیکسٹ ہے اوپر، یہ والا جو ٹیکسٹ ہے یہ سیم ہے ہر جگہ پہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ جو اوپر والا سیکشن ہے یہ ٹیکسٹ ہے، لیکن یہ جو نیچے والا سیکشن ہے یہ اس کی تشریح ہے، ورس بائی ورس. یہ والا سیکشن ہے، یہ یعنی کہ جو آیتیں لکھی گئی ہیں ان کی نیچے تشریح کی گئی ہے. یہودیوں کے پاس بھی جو کلام مقدس کا حصہ ہے، یعنی پرانا عہد نامہ، نئے عہد نامے پر وہ بلیو نہیں کرتے، جو ابھی بھی یہودی ہیں، تو ان کی بھی تفاسیر ہیں. ان کے پاس بھی بڑے بڑے ریبائز ہیں جنہوں نے اپنی اپنی طریقے سے آیات کو ایکسپلین کیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان آیات کو ہمارے لیے آسان کیا ہے تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں. لیکن جو اوپر والا حصہ ہے، جو میں نے بتایا، جو متن ہے، جو ٹیکسٹ ہے، وہ جو ہے وہ کلام مقدس ہے، وہ بائبل انسپائرڈ ہے، خدا کی طرف سے دیا گیا، وہ لا تبدیل ہے. جو نیچے والا ہے وہ انسانی حصہ ہے، وہ انسانی کاوش ہے جو کہ انسان نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. میرے جیسے، آپ جیسے لوگ ہیں، یعنی انسانی طور پر، لیکن بہت عالم فاضل لوگ ہیں جو کلام مقدس پر ریسرچ کرتے رہے. انہوں نے کیا کیا کہ اس کلام مقدس کو ہمارے لیے آسان کرنے کے لیے اس کی تشریح کی ہے. تو ورژن جو ہیں وہ تشریح کو ظاہر کرتے ہیں. سو کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ وائی دیر آر سو مینی ورژنس، سو یو کین سے کہ لک، بائبل مقدس جو ہے وہ سب سے قدیم ترین کتاب ہے. اور اس حوالے سے آئی تھنک اونلی ادر بک جو کہ کافی قدیم ترین کہلائے گی وہ ہندوؤں کی جو ہے گیتا سمجھ لیں، یا ان کی جو مہا بھارت ہے، وہ اٹس ویری ویری اولڈ ایز ویل، تھاؤزنڈز آف ایئرس. لیکن بائبل جو ہے وہ سب سے زیادہ قدیم کتاب ہے، کیونکہ بائبل مقدس لکھی گئی ہے اس زمانے میں. اور بائبل، اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل کی کتاب جو ہنوک کی کتاب ہے وہ ہنوک نے لکھی، اس سے بعد باقی کتابیں جو لکھیں گی، ایون کہ گلگمش ایپک جو ہے، پرانی ایسی کتابیں ہیں جو کہ طوفان نوح سے پہلے کی لکھی ہوئی ہیں کتابیں. اور اس زمانے میں جو بھی لینگویجز تھیں، حکمت تھی لوگوں کی، انہوں نے اس کو قلم بند کیا. تو ہندوازم کی بکس بھی کافی پرانی ہیں، لیکن جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ان کو تھوڑا سمجھانا مشکل ہے. بائبل کا رائٹر جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ رائٹر ہے ہولی اسپرٹ، پاک روح جو ہے وہ خداوند کا روح جو ہے وہ لکھوانے والا ہے بائبل کو. باقی ریسیورز جو ہیں جنہوں نے قلم بند کیا وہ مختلف ہے.
تقریباً 40 کے قریب نام ہیں ایسے بائبل مقدس میں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ انہوں نے ریسیو کی اور وہ قلم بند کرنے والوں میں شامل ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی کتابیں موسیٰ نبی کی معرفت لکھی گئی. اچھا، بائبل کی سب سے بڑی جو کتاب ہے وہ زبور کی کتاب ہے، بک آف سامس. اور وہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس کے 150 چیپٹرز ہیں، اور وہ بائی سائز جو ہے وہ سب سے بڑی کتاب ہے. زبور بھی تقریباً 14 ڈفرینٹ لوگوں نے لکھی، کیونکہ عام طور پر یہی کانسیپٹ ہے کہ داؤد نبی پر یہ بک آئی تھی، لیکن تقریباً 14 ڈفرینٹ لوگوں نے مزامیر لکھے. اور سب سے چھوٹی جو کتاب ہے سائز کے حساب سے وہ 3 جان ہے، یوحنا کا تیسرا خط. اس کا ایک ہی چیپٹر ہے اور اس کی آیات کا جو نمبر ہے وہ اس کو سب سے چھوٹی بک بناتا ہے. ایک اور کانسیپٹ ہے کہ جو کہ اگین اسپیشلی جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، انڈیا کے لوگوں کا مجھے نہیں پتہ اتنا، ان کو ایک چیز بار بار سننے کو آتی ہے کہ جی تورات جو تھی وہ، یعنی کہ یہودیوں کی اپنی کتابیں ہیں، پھر وہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں تو زبور کے حوالے سے اور پھر انجیل کے حوالے سے. تو اس زمانے میں شاید جب قرآن لکھا گیا تو یہ کانسیپٹس تھے کہ شاید ایک یعنی کہ ایک جلد میں اتنا بڑی بائبل کو شاید لوگ نہیں زیادہ کیری کرتے تھے کامنلی، تو اس میں 3 ڈفرینٹ کتابوں کے طور پر لکھا گیا. تو بائبل کا جو کانسیپٹ ہے، جو کہ مسلمان اگر سن رہے ہیں میرے بہن بھائی جب بعد میں دیکھیں تو ان کے ذہن میں بائبل سے مراد انجیل ہے. یعنی کہ جب ان کو لگتا ہے کہ اچھا جی جو کرسچن لوگ جو بائبل پڑھتے ہیں یہ انجیل پڑھ رہے ہیں بس، تو وہ کہتے ہیں یہودی توریت پڑھتے ہیں، کرسچن انجیل پڑھتے ہیں. اور 3 الہامی کتابیں ہیں، توریت، زبور اور انجیل. اور وہ پھر چوتھی اپنی الہامی کتاب اپنی وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارا ہے. آبویسلی ہم آبویسلی ان کی بک کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے، لیکن کیا ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ وہ تینوں کتابیں جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری بائبل میں ہے. یعنی کہ بائبل کا جو پہلا سیکشن ہے وہ توریت ہے، بائبل کے مڈل میں زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اناجیل کے بلکہ 4 ہم دیکھتے ہیں کہ 4 ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹس ہیں. یعنی کہ اناجیل 4 مختلف لوگوں نے ہمیں لکھ کر ہم تک پہنچی وہ اناجیل، اور چاروں ہی اناجیل جو ہیں اپنی اپنی اہمیت کی حامل ہیں. اور انجیل تو ایک ہے لیکن اس کے 4 ڈفرینٹ ویریشنز ہمارے پاس ہیں، اور اس لیے 4 گاسپلز ہیں. اس پر بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی تھوڑے ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ جی 4 انجیلیں کیوں ہیں. تو یہ ان کا جو کانسیپٹ ہے سمجھنے کا بڑا لمیٹڈ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ رائٹ کرنے والا ہے، اور جیسے موسیٰ نبی نے توریت لکھی اور وہ اس چیز کو ایسے بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ جب ان کی کتاب آئی تو وہ ساری کی ساری وہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ان کے پرافٹ پر، اور جو تھی جو لائک وہ جو بھی ان کے اندر آتا تھا وہ ڈیوائنلی تو وہ لکھتے تھے. تو اس کانسیپٹ میں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ انجیل جو ہے وہ یسوع مسیح نے لکھی، اوریجنل جو کہ گم گئی ہے، یہ وہ سمجھتے ہیں. یعنی کہ ایسا ہے نہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ایسا ہے کیونکہ موسیٰ نبی نے توریت کی کتابیں لکھی تھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک ورڈ جو ہے وہ ایسے ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا تھا. حالانکہ موسیٰ نبی نے انسپریشن کے ساتھ، پاک روح کی ہدایت کے ساتھ اس کو بڑی ترتیب سے لکھا ہے، لیکن جو ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ سٹف ہوا تھا وہ موسیٰ نبی پر ہوا تھا. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے جو احکام تھے، تختیاں تھیں وہ خدا نے دی تھیں، اور باقی سب چیزیں خدا نے ود ہز انسٹرکشنز یعنی کہ جو بول کے دیا تھا وہ شریعت کے احکام تھے. لیکن باقی جو کانٹیکسٹ ہے، جیسے ابراہیم کی سٹوری، کریشن کی سٹوری، جو یہ پاک روح نے انسپائر کی اور موسیٰ نبی نے ان کو ایک ورڈڈ فارم میں لکھ دیا. اسی طرح انجیل جو ہے وہ یسوع مسیح نے لکھی نہیں ہے. یسوع مسیح از اے لیونگ گاسپل. وہ انجیل یعنی کہ انجیل ان کی ہی زندگی کی سٹوری ہے، لیکن جو اناجیل ہیں وہ شاگردوں نے لکھی. یعنی کہ انجیل خوشخبری جس کو کہتے ہیں، انجیل کا مطلب ہی خوشخبری ہے، گاسپل. اور وہ بیسیکلی ان کی لائف سٹوری کو یوں سمجھیں کہ اگر اسلامی کانسیپٹ میں اس کو سمجھانا ہو تو حدیث کے طور پر لکھی گئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈیوائن آبویسلی بک ہے انجیل بھی. ایک اور چیز ہے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ زبور جو تھے وہ حضرت داؤد پر آئے تھے. تو
زبور جو ہیں بیسیکلی حضرت داؤد پر بھی آئے. سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے زبوروں میں وہ داؤد نبی کا ہے, داؤد بادشاہ کا بھی, داؤد نبی کا بھی. داؤد جب وہ بادشاہ نہیں تھے تب بھی بڑے زیادہ انہوں نے زبور لکھے. لیکن زبور اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھے. اس میں آصف کے مزامیر جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. آصف جو تھے وہ داؤد بادشاہ کے جو کوائر تھے اس میں وہ مین یوں سمجھیں کہ ورشپر تھے, اور وہ میر مغنی کے لیے لکھتے تھے. میر مغنی لفظ جو ہے آپ بار بار پڑھتے ہیں. مغنی جو ہے چیف میوزیشین, یعنی کہ عربی کا یہ لفظ ہے مغنی, یعنی کہ نغمہ سے نکلا ہے یہ لفظ, یعنی کہ جو گا رہا ہے, مین میوزیشین ہے, جو بجا رہا ہے, ان کے لیے وہ لکھتے تھے آصف. تو اور میر سے مراد ہے کہ دا چیف میوزیشین, یعنی کہ ماسٹر جو ہے. تو کیا کرتے تھے کہ وہ زبور لکھ لیتے تھے اور ان کے اوپر کمپوزیشن کی جاتی تھی, جو میر مغنی ہوتا تھا. ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں جو کوائر لیڈر ہیں, میوزیشینز ہیں, وہ سانگ رائٹر ہوتا ہے اور پھر کمپوزرز ہوتے ہیں. تو بیسیکلی میر مغنی جو تھا وہ کمپوزر تھا. تو اس کے لیے لکھے. کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے کہ یہ میر مغنی کون ہے. تو دیور لائک داؤد بادشاہ نے ان کو ٹاسک دیا ہوا تھا کہ وہ مزامیر نئے سے نئے لکھ کر لائیں. کوائر میں وہ انسپائرڈ تھے خدا کے کلام سے اور خدا کے روح سے بھرے ہوئے لوگ تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لکھتے تھے, بڑے بڑے پیارے زبور لکھتے تھے. جیسے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں انکل ہسکیل سروش کے ہم گیت گاتے ہیں, ہم پاسٹر جو انس مال کے گیت گاتے ہیں, گوروں کے پاس کتنے سارے سانگ. تو وہ یہ اسی طرح کا ہی سارا سلسلہ تھا. تو تقریباً 14 ڈفرینٹ لوگوں نے وہ لکھے. اس میں آصف بھی تھے, بنی کورا کے بھی ہیں, سلیمان بادشاہ کے بھی ہیں, موسیٰ نبی نے بھی مزامیر جو ہیں وہ لکھے. زبور 90 سے لے کر زبور 100 تک جو ہیں وہ 99 تک وہ موسیٰ نبی کے ہیں, اور وہ موسیٰ نبی نے لکھے ہوئے ہیں جن کو موسیٰ کا گیت کہا گیا. اور اس گیت کا کچھ ورژن جو ہے وہ بک آف ڈیٹرانومی میں ہے, کچھ زبور میں ہے, اور پھر کچھ بک آف ریولیشن جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں, پرکاشت واقعہ میں. تو اس طریقے سے بائبل مقدس کی جو ترتیب ہے اس کو سمجھنا بڑا زیادہ ضروری ہے. سو یہ تھوڑا سا آپ کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ ایک ریکیپ ہے کہ میں نے کوئک فارم میں آپ کو بائبل مقدس کے بارے میں بتایا. اچھا, بائبل مقدس کے 2 میجر پورشنز ہیں, جن میں ایک جو ہے جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں یا فرسٹ کورننٹ کہتے ہیں. اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ فرسٹ کورننٹ کہتے ہیں, کیونکہ بلیو یہی ہے کہ بائبل مقدس اولڈ نہیں ہوتی, یہ ریلیونٹ ہے. اس جسٹ کہ نیو جب آتا ہے, یعنی کہ نیا عہد جب آیا مسیح میں, تو اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ اولڈ ہو گیا, پہلی چیزیں ختم ہو گئی. حالانکہ بہت ساری چیزیں اس میں ابھی بھی ریلیونٹ ہیں. پروفیسیز جو ہیں, ایون کہ جو احکامات ہیں وہ بھی فالو کیے جاتے ہیں. تو اولڈ نہیں اس کو کہنا چاہیے, اگر ہے تو ٹھیک ہے, کہہ بھی دیتے ہیں تو کوئی ایسے, لیکن اس کو فرسٹ کورننٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا عہد, اور اس کے بعد پھر نیا عہد یا رینیوڈ عہد یا نیا عہد یا دوسرا عہد جو کہ مسیح میں آ کر ہمیں ملتا ہے. اور دونوں جو عہد ہیں, دونوں ٹیسٹمنٹس جو ہیں, اچھا کوننٹ اور ٹیسٹمنٹ میں بھی فرق ہے. کوننٹ جو ہے وہ عہد ہے جو خدا کی طرف سے ہم سے باندھا گیا, اور ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کا ریٹن فارم ہے جس کو یعنی کہ عہد نامے کے طور پر لکھ دیا گیا, یعنی کہ اس کے جو ریٹن جو ہے, جیسے اگزامپل دیتا ہوں کہ جب شادی ہوتی ہے تو جو عہد ہے وہ منہ سے کیا جاتا ہے, لیکن جو نکاح نامہ ہے جو اس کا ریٹن فارم ہوتا ہے, جو کہ ثبوت ہوتا ہے. اسی طرح جو ہم کوننٹ بھی لفظ یوز کرتے ہیں اور ٹیسٹمنٹ بھی یوز کرتے ہیں, لیکن اردو میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ یوز ہے, وہ ہے عہد نامہ. کوننٹ مینس عہد, اور ٹیسٹمنٹ ہے عہد نامہ, یعنی کہ جس کو لکھ دیا گیا ہے. جیسے نکاح نامہ, یعنی کہ جو نکاح کر دیا جاتا ہے, جو ویڈنگ کر دی جاتی ہے, وہ لکھ دیا جاتا ہے تو اس کو نامہ کہتے ہیں, یعنی کہ اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کر دیا گیا. تو بائبل از دا ریٹن ڈاؤن ورژن آف گاڈس کوننٹ. خدا کے جو عہد ہیں, خدا کے جو وعدے ہیں, ان کا لکھا ہوا جو ڈیٹیل ہے وہ بائبل مقدس ہے. پرانا عہد جو ہے یا پہلا عہد جو ہے, بائبل کے اندر ٹوٹل 66 جو ہے وہ بکس ہیں, اور 39 جو ہیں وہ پہلے عہد میں ہیں, اور 27 جو ہیں وہ دوسرے عہد میں ہیں. اور ایک اور, یعنی کہ جب ہم یہودیوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ بک آف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو وہ اپنے بک آف اسکرپچرز کہتے ہیں, کیونکہ وہ نئے عہد کو یا جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, کیونکہ وہ یسوع مسیح ناصری کو
اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو اسرائیل جس مسیح کے انتظار میں تھا وہ مسیح خداوند یسوع مسیح ناصری ہیں، یعنی کہ ناصرت کے شہر میں پیدا ہونے والا شخص جس کا نام یسوع تھا، جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے اور خدا تعالیٰ کے بیٹے اور کنواری مریم سے پیدا ہوئے. انہوں نے آ کر وہ جو ریکوائرمنٹ تھی پوری کی جو مسیح کی تھی جو آنے والے تھے. یہودی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بندہ نہیں تھا، یہ ضرور مانتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، اسرائیلی تھے، یہودا کا قبیلہ تھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یسوع مسیح نے آ کر یعنی جیزس نے آ کر وہ جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری نہیں کی. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کیوں ایسا سوچتے ہیں اور اس وقت ایکسپیکٹیشن کیا تھی. تو ان کے پاس جو کتابیں ہیں جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اچھا اس کی بھی ترتیب میں تھوڑا سا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کتابوں کو 39 کتابوں کے طور پر کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی ان کتابوں کو 24 بکس کے طور پر کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں 39 نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیمویل کی بک ہے وہ 2 بکس ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ سیمویل، سیکنڈ سیمویل، تو وہ بیسیکلی اس کو ایک کتاب کے طور پر دیکھتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کنگز ہے، سیکنڈ کنگز ہے، پہلا سلاطین راجوں کی پہلی کتاب، اور پھر دوسرا، اور پھر فرسٹ کرونیکلز اینڈ سیکنڈ کرونیکلز. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ہم ان کو 4 کتابوں کے طور پر دیکھتے ہیں، فرسٹ کنگ، سیکنڈ کنگ، پھر فرسٹ کرونیکلز، سیکنڈ کرونیکل. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کتابوں کو وہ ایک بک کے طور پر وہ دیکھتے ہیں. تو اس طریقے سے کیا ہے کہ جب وہ کتابیں اتنی ہی ہیں لیکن کیا ہے کہ ان کو وہ مکس کر کے ایک بک کے طور پر وہ دیکھتے ہیں، تو وہ 24 بکس کے طور پر اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن ایکچوئل میں جو سارا ٹیکسٹ ہے وہ سیم ہی ہے، یعنی کہ اس میں چیپٹرز ہیں، ورسز اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے کاؤنٹ کیے جائیں تو وہ اتنا ہی ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ بائبل کی جو پہلا حصہ ہے جو کہ فرسٹ کورننٹ ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کو تورات، نویم اور ختویم، یہ بیسیکلی عبرانی زبان میں اس کو تناخ کہتے ہیں. یعنی کہ 3 حصے ہیں، پہلا حصہ توریت کا ہے، دوسرا حصہ انبیاء کرام کا ہے، اور تیسرا حصہ رائٹنگز کا ہے. اب توریت کے اندر 5 کتابیں ہیں، بک آف جینیسس ہے، ایکسڈس ہے، لیویٹیکس ہے، نمبرز ہیں، ڈیٹرانومی ہے. یعنی کہ پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا، اتپتی، کوچ، لاوی، اور گنتی، عدد، اور ووستسار. ہوپفلی میں نے ہندی میں صحیح اس کو بولا ہے. تو یہ بیسیکلی 5 بکس ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیل ہوتا ہے، اور اسرائیل کی ہسٹری کی بکس ہیں، اسی میں پروفٹس کو وہ لیا گیا. اور پھر رائٹنگز ہیں جن میں آپ یہ دیکھیں کہ ایوب کی کتاب ہے، زبور کی کتاب ہے، سامس، بک آف امثال کی کتاب ہے، کہاوتیں، اور پراوربس جو ہیں، اور وائز، ایکلیزیاسٹس اینڈ غزل الغزلات، سانگ آف سولومن یا سانگ آف سانگس. تو یہ بیسیکلی ان کو رائٹنگز کہا گیا. تو ان کو جو شارٹ فارم ہے، یعنی کہ توریت کا ت، اور نویم کا یعنی نبیوں کی کتابوں کا ن، اور ختویم کا خط جو ہے اردو میں، عربی میں، فارسی میں رائٹنگ کو کہتے ہیں. تو ختویم جو ہے بیسیکلی عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے رائٹنگز. تو اس کا خ جو ہے وہ ملا کر وہ پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تناخ. تو بیسیکلی وہ ایک شارٹ فارم ہے پورے لفظ کو بولنے کے، لیکن ایکچوئل فارم ہے کہ توریت، نبیوں کی کتابیں، اور خطوط، اور یا رائٹنگز. بائبل جو ہے ہسٹری کو لے کر چلتی ہے. دوسری کتابیں جو ہیں وہ یا تو متس کو لے کر چلتی ہیں یا پھر ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کو لے کر چلتی ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہندوازم کی جو بک ہے وہ میتھولوجیکل بک ہے، وہ ریئلٹی میں وہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے ثبوت نہیں ہیں. مثلا جو ان کی جو مہا بھارت ہے یا بھگوت گیتا ہے، شریمد بھگوت گیتا، تو اس میں ان گاڈس کا ذکر ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے جو کہ جو ہیومن ہسٹری جو ہے، وہ جو نون ہسٹری ہے، اس کے شاید پری ہسٹورک جو فالن اینجلس تھے اور وہ جو ساری وارز ہوئی تھیں شاید اس سٹوریز کو لے کے، لیکن وہ ساری جو ہیں وہ کنسیپشول ہیں، وہ ان سین ٹائپ کام ہے جس کو متس کہتے ہیں، میتھولوجی کہا جاتا ہے.
اور مت سے مراد یہ ہے کہ یہ تخیلاتی ہے، یعنی خیالی چیزیں ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہیون کی جو بیٹلز میں یہ ہوا، اور کیونکہ آبویسلی جو اس کی انسپریشن ہے وہ ڈیوائن نہیں ہے، یعنی کہ پاک روح کے حوالے سے نہیں، تو وہ کتاب جو ہے وہ گیتا وغیرہ جو پڑھتے ہیں یا رامائن پڑھتے ہیں، تو بیسیکلی وہ ساری ان سٹوریز پر لکھی گئی جو کہ ان کے جو ان سین گاڈس تھے، جو کہ نان ایگزسٹنٹ، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون تھے، کب تھے اور کہاں سے آئے، لیکن ان سب کے نام ہیں برہما، وشنو، رام اور لکشمن، اور یہ سب جو سٹوری ہیں، ارجن اور مہا بھارت جو تھی وہ بیسیکلی انڈیا کی جو ہسٹری ہے کہ کیسے زمین پر جو کچھ بھی ہو رہا تھا، سو وہ بیسیکلی اگین وہ ہسٹری پروویبل ہے یا نہیں ہے، اٹس اے کوشچن مارک۔ قرآن جو ہے آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہسٹوریکل اس میں جو ترتیب ہے وہ نہیں ہے، اس میں بائبل سے بہت ساری چیزیں، موسٹ آف دا اسٹف بائبل سے لیا گیا، لیکن کیا ہے کہ اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے۔ قرآن میں صرف 6666 آیتیں ہیں، اور اس کے 115 چیپٹرز ہیں، یا 114 جو ہیں وہ چیپٹرز ہیں، وہ بکس نہیں ہیں، صرف چیپٹرز ہیں، تو یوں سمجھیں کہ وہ بہت شارٹ ایک بک ہے بائبل کے مقابلے میں، اور وہ ورلڈ ہسٹری کو نہیں دیکھتی۔ قرآن کی ترتیب جو ہے وہ کیا ہے کہ جو سب سے بڑا چیپٹر ہے اس طریقے سے پہلی جو ورس ہے سورہ فاتحہ جس کو کہتے ہیں، وہ ان کی نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور جب وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں دعا تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، تو بیسیکلی پہلا چیپٹر ویری شارٹ ہے، اس سے آغاز ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو سورۃ البقرہ ہے وہ لانگسٹ چیپٹر ہے ان کا، تقریباً اس کی 235 240 کے قریب آیات ہیں، آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ نمبر، لیکن وہ لانگسٹ ہے سائز میں۔ اور کیا ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے، یعنی کہ وہ جو 114 چیپٹرز ہیں تو یہ صورتیں ہیں، یا ان کو سورہ کہا جاتا ہے، تو وہ سائز کے حساب سے ڈیکریز ہوتی ہیں، یعنی کہ سب سے جو شارٹیسٹ ہے وہ سب سے اینڈ پہ ہے، اور سب سے جو لانگسٹ ہے وہ شروع میں ہے، تو اس والے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ترتیب جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے، یعنی کہ سمجھ نہیں آتی کہ کون پہلے ہے کون بعد میں ہے، یعنی کہ اس میں رائٹنگز جو لکھی گئی ہیں، ذکر جو ہے، جیسے مقدسہ مریم کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ مریم ہے، لیکن اب کیا ہے کہ وہ بائبل قرآن یہ نہیں بتاتا کہ کون پہلے تھا، تو ایک بندہ جس کے پاس بائبل نہیں ہے، یا جس کے پاس ورلڈ کا نالج نہیں ہے یا ہسٹری کا نالج ہے، ایک سمجھے کہ دوسرے پلانٹ سے کوئی بندہ آتا ہے تو وہ آ کر قرآن پڑھے گا تو اس کو کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا کہ پہلے کون تھا بعد میں کون آیا، تو وہ ایک سرٹن جو ہے اس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی لکھا ہے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ کون سی چیز تھی، کون سی پہلے آئی کون سی بعد میں آئی، اس طرح اس میں کیا ہے کہ صرف اور صرف میسج ہے جو کہ ان کے پرافٹ نے دیا، اور مختلف لوگوں کو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے، اور ان کی جو ٹارگٹ آڈینس اس وقت وہ عربز تھے، عرب جو تھے وہ بدو تھے، اور وہ سارے بت پرست لوگ تھے، کفار مکہ جن کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو کافر لوگ تھے زیادہ تر، دیور اول آئیڈل ورشپرز۔ اس کے علاوہ جو دین ابراہیمی کو ماننے والے لوگ تھے، یعنی کہ ایسے لوگ تھے جو کہ بائبل کے والے سے مانے جاتے تھے، اور جو مونوتھیسٹک لوگ تھے، یعنی یہودی اور کرسچنز۔ سو عرب میں کیونکہ ایک یہ روٹ تھا ٹورڈز دا ہول لائک سپر پاور، اور وہ جو اس زمانے کی جہاں پر سب سے زیادہ کاروبار ہوتا تھا مڈل ایسٹ میں، آپ یہ دیکھیں کہ سیریا اور دمشق اور شام اور یہ سارے علاقے تھے، عراق، اور پھر ٹرکی کا جو ایریا تھا، روم وغیرہ، یہ سارے، تو ادھر لوگ ٹریڈز کے لیے جاتے تھے، تو یہ ٹریڈ روٹ تھا جو عرب تھا، تو وہاں پر لوگ بستے تھے، تو بیسیکلی وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کرسچنس کو اور مسلمس کو انہوں نے پیغام دینا شروع کیا، ان کے ریفرنسز دیے، ان کو کہا کہ جی موسیٰ یہ تھا، ابراہیم یہ تھا، لیکن موسٹلی جو وائڈلی ان کا پیغام تھا وہ ریجیکٹ کر دیا گیا کرسچنز اور مسلمس کی طرف سے، دیٹس وائی ہی ٹرنڈ اگینسٹ دیم۔ اور پھر عربز جو تھے جب انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا تو پھر عربز نے ان کا پیغام ایکسیپٹ کر لیا وداؤٹ اینی چوائس، تو پھر دین دے کڈنٹ ڈو اینی تھنگ۔ تو بہرحال تو یہ بیسیکلی ترتیب ہے، اگین وہ ترتیب جو آپ کو نہیں ملے گی قرآن مجید میں کہ کیسے دنیا شروع ہوئی، کیا ہوا آغاز، یعنی کہ وہ شارٹ بٹس میں ملے گی، لیکن اگر کسی نے سمجھنا ہے تو اس کو بائبل پڑھنی پڑے گی۔ گرنتھ میں بھی، گرو گرنتھ جو ہے سکھوں کی، اس میں بھی صرف ان کی حالات زندگی ہیں، یوں سمجھے کہ ان کی وہ انجیل ہے، ان کی گاسپل ہے کہ
وٹ ایور بابا گرو نانک نے جو کیا وہ ان کا وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ورلڈ کی ہسٹری اور سارا کچھ نہیں بتایا گیا. آن دا کنٹرری بائبل جو ہے وہ اس چیز کو کور کرتی ہے. تو پہلی جو کتاب ہے وہ پیدائش ہے، بک آف جینیسس، آغاز، دنیا کب پیدا ہوئی. تو بائبل شروع ہی جو ہے وہ دنیا کے آغاز سے کرتی ہے، اور جو ہسٹری ہے اس کا آغاز کیسے ہوا، کریشن کیسے ہوئی. سو بائبل کا جو پہلا چیپٹر ہے اٹس آل اباؤٹ کریشن اسٹوری. پھر جو سیکنڈ چیپٹر ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، جانوروں کے نام رکھے گئے. تھرڈ چیپٹر جو ہے وہ فال کے والے سے، کس طریقے سے خدا کے منصوبے سے وہ گرا دیے گئے، گر گئے، یعنی گناہ کی وجہ سے ابلیس نے جو انٹروین کیا. اینڈ دین تھرو آؤٹ دا بائبل دیر از اے ہارمنی، اور ہسٹوریکلی چیزیں ہو رہی ہیں. اور پہلی جو بک ہے بک آف جینیسس، اس میں آغاز جو ہے وہ دنیا سے ہوتا ہے، ایڈم اینڈ ایو سے ہوتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں خدا میں لے کر جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیرو ڈاؤن کرتے ہیں بائبل سٹوری کو، اور نوح جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خدا کا کلام ہمیں فوکس کرواتا ہے، کیونکہ باقی ساری دنیا جو تھی وہ ڈسٹروائے ہونے والی تھی، اور وہ جو دنیا تھی وہ جو ڈسٹروائے ہوئی وہ طوفان کی وجہ سے اور گناہ کی وجہ سے، تو وہ ارریلیونٹ ہو گئی. تو یہ خیال کیا جاتا ہے، یعنی ہسٹورینز جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں بیکورڈز، تو آدم اور حوا کی جو پیدائش ہے آدم اور حوا جو ہے جب اس باغ عدن میں رکھے گئے، دیٹ واز اباؤٹ 6000 years ago. تقریباً جو ہے وہ 6000 سال پہلے کی اسٹوری ہے. اور اس کے بعد تقریباً 1800 سال کا یا 2000 سال کا عرصہ گزرا، جس کے بعد نو آتے ہیں. سو فرسٹ 7 چیپٹرز میں بائبل کے تقریباً 2000 years کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے. اور جو سب سے جو آدم اور حوا کے بعد جو کیریکٹرز جو کہ بڑے پرومیننٹ ہیں وہ قائن اور حابل ہیں، جو کہ آدم اور حوا کے سب سے پہلی اولاد تھے. ان کا بیٹا حابل جس کو قتل کر دیا گیا، قائن جو تھا جو کہ اگین گناہ میں پڑا اور قاتل بن گیا اور ڈسٹروائے ہوا ایونچولی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ڈفرینٹ فیملیز چلتی ہیں وہاں پہ، ایک قائن کی فیملی اور پھر ایک سیتھ کی فیملی. سیتھ جو تھا وہ بیسیکلی آدم کا تیسرا بیٹا، یوں سمجھنے کہ جس کا نام ہے، اوبویسلی اور بیٹے بیٹیاں بھی تھے، لیکن جس نے بعد میں جو یسوع مسیح کے نسب نامے کا حصہ بھی بنا. اور سیتھ جو ہے بیسیکلی ہی از دا ون جو کہ جس سے پھر ہم سب آئے، دنیا کی نسل چلی. اور جو ایک اور ریمارکیبل پرسن ہے وہ اینوک ہے، ہنوک جس کو کہتے ہیں اردو میں، اینوک انگلش میں کہتے ہیں. وہ سب سے پہلے پروفٹ بھی تھے، سب سے پہلے نبی بھی تھے. نبوتوں کا کام جو تھا وہ لکھا اور کیا. بک آف اینوک جو ہے یا ہنوک کی کتاب جو ہے وہ اویلیبل ہے، اگر آپ اس کو انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سرچ کریں گوگل میں، آپ کو PDF میں مل جائے گی. دیٹ از دا فرسٹ ایور بک ریٹن آف دا بائبل. مختلف کنٹریز جو ہیں ان کے پاس ڈفرینٹ کینن ہیں. بائبل کے لیے ایک لفظ ہے کینن، جس کو یوز کیا. کینن سے مراد یہ ہے کہ ترتیب، اور بائبل کی جو ہمارے پاس ایک جلد ہے اس کو کینن کہا جاتا ہے. اور اس پر بھی کئی دفعہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی جو پروٹیسٹنٹ لوگ ہیں ان کی کینن میں 66 بکس ہیں، کیتھولک والوں کی 72 ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو افریقہ میں کاپٹک چرچ ہے ان کے پاس تقریباً 81 کے قریب ہیں جو بکس ہیں. اگین اس اے ڈفرنٹ ٹاپک کہ وہ کیوں 66 ہیں، کیوں 81 ہیں. لیکن جو بک آف جوبلیز، بک آف یاشر اور بک آف اینوک جو ہیں وہ اس کینن کا حصہ ہیں، جو کہ کاپٹک چرچ یا قطبی چرچ جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، انطاکیہ کی کلیسیا جس کو کہا جاتا ہے. اور وہ بیسیکلی انہوں نے اس کو شامل کیا. ایسی بکس ہیں بائبل میں جن کا مینشن ہے، جیسے عاشر کی کتاب ہے. اب وہ اویلیبل ہے، اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ اس کے نسخے مل گئے تھے اور وہ اویلیبل ہے. لیکن جو ہمارا جو مین کینن ہے، جس ٹائم پہ بائبل کا کینن ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، تو اس میں وہ پھر جگہ نہیں پا سکی کیونکہ اس وقت اویلیبل نہیں تھی، گم چکی تھی. اسی طرح یہوہ کا جنگ نامہ ہے، دا بک آف وارز آف یاوے، وہ بائبل میں اس کا ذکر ہے لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوبلیز کی کتاب ہے، وہ پڑھتے ہیں لوگ، ابھی اویلیبل ہے، اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں وہ اویلیبل ہے. لیکن جب کینن بنی وہ نہیں تھی اویلیبل، وہ ہمارے کینن کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح ہنوک کی کتاب بھی حصہ نہ بن پائی جو میجر کیننز ہے. لیکن
اٹس آئی پرسنلی بلیو کہ الہامی کتاب ہے، ڈیوائنلی انسپائرڈ ہے، اور پہلی سب سے کتاب جو ہے ہنوک نے لکھی، اور ہنوک کی کتاب کے ایکچولی ریفرنسز موجود ہیں، یعنی کہ موسیٰ نبی نے جب استثناء کی بک آف ڈیٹرانومی لکھ رہے تھے تو ان میں ہنوک کی کتاب سے ڈائریکٹ کوٹیشن کی تھی، اور یہودا کا خط جو لکھا گیا اس میں ہنوک کی کتاب کے بارے میں ڈائریکٹ کوٹیشن ہے کہ جیسا ہنوک نے پیشن گوئی کی تھی۔ اب ہمیں کیسے پتا یا یہودا کو کیسے پتا کہ ہنوک نے کی، کیونکہ اس ٹائم پہ سرکولیشن میں تھی بک، اینڈ دین بٹ دیٹ couldn't میک انٹو دا کینن۔ تو لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر 66 کتابیں ہیں جو سب سے شارٹیسٹ کہہ لیں کہ نمبر ہے، اٹس فائن، اور اگر کوئی 72 پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور کہ اس میں جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے، اسپیشلی جو کیتھلک والے 72 پڑھتے ہیں تو اس میں مکابین کی کتاب ہے جو کہ اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ کے جو بیچ کا عرصہ ہے 400 سال کا، اس کو وہ کور کرتا ہے، تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ ٹو ہیو، اور اس کو پڑھنا اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو لیکن میسج جو ہے بائبل کا بڑا کلیئر ہے، اٹس آل اباؤٹ گاڈ اینڈ مین، گاڈ اینڈ کریشن، اور خدا کا منصوبہ کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ بائبل کی کی ورس ہے، اور یہ سب سے درمیانی آیت ہے ایک طرح سے، یعنی کہ ساری بائبل اسی کے اوپر وہ کھڑی ہوئی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو 2000 سال گزرے نو یعنی آدم سے نو تک، اس میں ہنوک جو تھے وہ مین پرسن نظر آتے ہیں ہمیں، اور پھر نو جو ہے ان کی فیملی، اور طوفان آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوری جو ہے وہ باپ ابراہیم پر جاتی ہے۔ اب ہسٹری شروع ہوئی ہے دنیا کی، لیکن کیا ہے کہ پھر ابراہیم اور ان کی نسل پر سارا کچھ شفٹ ہو جائے گا، کیونکہ پوری دنیا میں سے جتنی بھی قومیں بنی، 70 قومیں بنی تھیں نوح کے بعد، جب طوفان کے بعد ان کے بچے پیدا ہوئے تھے، 3 بیٹے تھے نوح کے، یعنی طوفان سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، لیکن طوفان کے بعد جب آگے پھر نسلیں بڑھی تو 3 بیٹے سم، حام اور یاف، شیم، ہیم اینڈ یافت جو تھے، یہ بیسیکلی ان سے پوری دنیا بنی ہے۔ یا حام جو تھا وہ یہ جو افریقی لوگ ہیں، کیونکہ آپ کلر کے حوالے سے ان کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈارک سکن ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کالے لوگ ہیں، دنیا کے اندر ایک نسل چل رہی، تو وہ سارے حام کی اولاد ہیں، اور سم کی اولاد ہیں جس میں ہم جیسے لوگ ہیں، انگریز ہیں، جن کے ہمارے فیچرز کائنڈ آف سملر ہیں، مڈل ایسٹرن، ہم انڈینز، اور پھر جو گورے ہیں، اور یہ ہم سارے جو ہیں وہ سیم فیچرز والے ہیں۔ اور ڈسٹنکٹیو تیسری جو یافت کی اولاد ہے وہ سارے جو چائنیز فیچر والے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ چائنا، تائیوان، تھائی لینڈ، جاپان، فلپینز، اور یہ سارے جتنے بھی کنٹریز ہیں، کوریا وغیرہ، ان سب کے فیچرز ایک جیسے ہیں، جو کہ چائنیز چپٹے ناک اور چپٹی آنکھیں اور یہ سب کچھ اگین بیوٹیفل لوگ ہیں، ان کی میں کوئی برائی نہیں کر رہا، لیکن فیچرز ان کے سملر ہیں، جن کو اورینٹل پیپل بھی کہا جاتا ہے، ان کو زرد فام بھی کہا جاتا ہے، یلو پیپل بھی کہا جاتا ہے، اس طرح بلیک ہیں، یلوز ہیں، اور پھر باقی اوبویسلی گوروں نے اپنے آپ کو وائٹ کر کے تو ایک علیحدہ ریس کے طور پر، لیکن وہ سارا ریس ہم کٹھے ہی ہیں، یعنی ہمارے تھوڑے رنگ جو ہیں وہ دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، کلائمیٹ کی وجہ سے جس میں ہم رہتے ہیں تھوڑے چینج ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم سارے ایک ہی وہ نسل ہیں، سم کی نسل، حام کی نسل اور یافت کی نسل۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جب جاتے ہیں تو ابراہیم پر آ کر رکتا ہے خدا کا کلام، بیچ میں نسلوں کا ذکر ہے، نسب ناموں کا ذکر ہے، ابراہیم پر آ کر پھر کلام رکتا ہے بک آف جینیسس میں۔ تو باپ ابراہیم کو خدا نے چوز کیا اپنے جلال کے لیے اور وعدہ کر لیا، اور باپ کو کہا کہ تجھ سے اور تیری نسل سے جو ہے میں وعدہ کروں گا، اور تیرے اندر سے قبیلے نکلیں گے، نسلیں نکلیں گے، all that۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے پھر یعقوب اور عیساؤ پیدا ہوئے، عیساؤ جو تھا ابراہیم سے اسماعیل اور اسحاق پیدا ہوئے، تو یہ جو عرب قبیلے ہیں یہ اشمائیش ہیں، اسماعیل کی نسل ہیں، اسحاق جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں، اور پھر عیساؤ وغیرہ یہ بھی کیونکہ اس نے اسماعیل کی بیٹی سے شادی کی تھی تو وہ بھی عربز ہیں، یہ سارے عیساؤ جو ہے یہ سارا، یعنی کہ سیرینز اینڈ عربز یہ سارے اسماعیل اینڈ عیساؤ ہیں، اور یہ جو عرب ایمریٹس وغیرہ، لیکن جو اسرائیلی ہیں یہ سارے اسحاق اور یعقوب کی نسل ہیں۔ یعقوب کو خدا نے 12 بیٹے دیے، اور پھر بک آف جینیسس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جوزف جو تھا وہ ون آف دا 12 جو تھے وہ گھر سے نکال دیے گئے، بھائیوں نے اس کو بیچ دیا
کس طریقے سے وہ ایجپٹ کا وہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، فیرو جو کنگ تھا اس کا سیکنڈ ہینڈ وہ بن گیا اور رائٹ ہینڈ پرسن بن گیا. اور ادھر سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے جو سارے لوگ ہیں، یعنی کہ 70 لوگ تھے، یہ 70 لوگ تھے، 70 کی فیملی تھی. یہ پوری اسرائیل، پوری دنیا میں قحط پڑا ہوا تھا، فیمن تھا اور فوڈ نہیں تھی. اور خدا نے جو جوزف کو حکمت دی تھی اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس نے اپنی فیملی کو وہاں سے مائگریٹ کروا لیا اور وہ سارے جا کر ایجپٹ میں رہنے لگ گئے. اور وہاں پر اینڈ ہوتا ہے اور جوزف کی ڈیتھ کا ذکر ہے اور جوزف کی پاور کا ذکر ہے. اور اسرائیل کو ایک اسپیشل، جو 70 لوگ تھے ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ وہاں پر ملی، ان کو گھر بار دیے گئے، اسپیشل ان کے لیے جو ہے وہ فیور دی گئی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ بک آف ایکسوڈس آگے شروع ہوتی. سو بک آف جینیسس جو ہے، پیدائش، اتپتی جو ہے، وہ دنیا کے آغاز سے دنیا کے خاتمے تک اور پھر نئی دنیا کے آغاز سے اور پھر ایک فیملی کی ڈیڈیکیشن پر آ کر ختم ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ جو ایکسوڈس کی بک ہے وہ آگے پھر ایک نیشن کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے اور وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رہتے رہتے تقریباً 400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا جب وہ آ گئے تھے. اور اس کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ آبادی پھیل گئی اور بنی اسرائیل جو ہے تعداد میں 70 لوگ تھے اور وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ 2 ملین کے قریب ہو گئے. وہ بہت زیادہ ہو گئے اور وہ ڈر گئے. اور ایجپشنز تھے، انہوں نے کہا یہ تو ساڑھے تے چڑھ گئے. تو اس میں کیا ہوا کہ وہ سارے جو تھے وہ اس کے اوپر جو ایجپشنز تھے انہوں نے کیا کیا کہ اسرائیل پہ سختی کرنی شروع کر دی ان کو. اینڈ دیٹ واز اے ٹائم جب پھر وہ روتے تھے، کراتے تھے، ان کا ظلم بہت بڑھ گیا اور کئی سال تک وہ چلتا رہا. اور پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی کی پیدائش کا ذکر ہے. موسیٰ کو لے کر خداوند سامنے آتا ہے. موزز بیکمز دا لیڈر فرسٹ، یہ سمجھے کہ لیڈر اینڈ دا کنگ آف دا نیشن آف اسرائیل. پہلے جو تھے وہ پیٹریارکس تھے، یعنی کہ باپ دادا تھے اور وہ لیڈرز تھے لیکن فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یہ جو ہے نیشن کے اندر پہلا لیڈر جڑتا ہے وہ موسیٰ. تو بائبل کی سٹوری پھر اسرائیل کے اوپر ساری چلی جاتی ہے اور اسرائیل جو ہیں وہ بیسیکلی وہ فوکس بن جاتا ہے خدا کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اور قومیں نہیں تھیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں باقی اقوام کا بھی ذکر ہے، قوموں کا ذکر ہے، لیکن خدا کا فوکس اسرائیل کے اوپر ہے. سو جو بائبل ہے بیسیکلی اس کی جتنی بھی بکس ہیں all of them are linked with اسرائیل. اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کا بھی ذکر ہے بائبل میں، سیرینز بھی تھے، بیبلونینز بھی تھے، رومنز بھی تھے، گریشینز بھی تھے، سارے تھے. بڑی قومیں آئیں اور پرشینز بھی تھے، میڈو بھی تھے اور بھی بڑی قومیں تھیں. دنیا میں سارا کچھ ہو رہا تھا. ان کی اپنی ہسٹری کی بکس ہوتی ہوں گی، آئی ڈونٹ نو، ہوں گی، ہیں بھی ہیں دنیا میں کس طرح آؤٹ سائڈ بائبل جو ہسٹری ہے. لیکن بائبل نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہسٹری کو بتانے میں. لیکن بائبل بیسیکلی اسرائیل پر فوکس کرتی ہے. تو کیا ہے کہ ایکسوڈس جو ہے وہ اسرائیل کو باہر نکالا خدا نے، تو اس کی وجہ سے اس کو ایکسوڈس کہا جاتا ہے، خروج کہا جاتا ہے، کوچ کہا جاتا ہے. نہیں کہ انہوں نے کوچ کیا وہاں سے اور نکلے. تو یہ بک جو ہے وہ ساری اسٹوری کی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف لیویٹیکس ملتی ہے. یہ بیسیکلی اسرائیل کو خدا نے ٹاسک دیا تھا کہ وہ ایک ٹیمپل بنائیں گے، وہ ٹیبرنیکل خیمہ اجتماع بنائیں گے اور پھر اس کے اندر لاوی جو ہیں، ایک قبیلہ جو تھا ان کو، تو وہ بیسیکلی وہ سرو کریں گے. تو جو بک آف لیویٹیکس ہے یعنی کہ لاویوں کی کتاب یا احبار کی کتاب، وہ بیسیکلی ساری انسٹرکشنز ہیں کہ جن کا تعلق قربانیوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق رہن سہن کے ساتھ ہے اور سیریمونیل لا جو ہے اس کے ساتھ ہے. تو بیسیکلی وہ بک ہمیں اس لیے دی گئی بنی اسرائیل کو کہ وہ اس چیز کو عمل میں لاتے ہوئے پرانے عہد میں لاوی کی کہانت کے نیچے وہ اس چیز کے مطابق وہ خدمت کرتے تھے. گنتی کی کتاب اگین جو ہے بیسیکلی اس میں اسرائیل کی گنتی کی گئی ہے. اس میں نمبرز بتائے گئے کہ کون کتنے قبیلے میں سے، سارا جو کاؤنٹنگ اس میں لکھی. جو فرسٹ جو سمجھے کہ مردم شماری ہے، سینسز ہے، وہ اسرائیل کے والے سے وہ گنتی کی کتاب ہے، اس لیے اس کو نمبرز یا گنتی کہا گیا. لیکن بیسیکلی گنتی کی کتاب جو ہے وہ ان 40 ایئرس کو کور کرتی ہے جو کہ بیابان میں خدا نے ان کو صحیح رگڑا، کیونکہ انہوں نے خدا کے جو ہے وہ خدا کے سامنے ریجیکٹ کیا، خدا کو بچڑا بنا لیا تھا اور یہ سب کچھ کیا. بک آف ایکسوڈس میں اس کا ذکر ہے. خدا نے کہا تھا کہ انہوں نے چونکہ مجھے ریجیکٹ کر دیا اور بت پرستی کیے تو میں اب ان کو رگڑوں گا. یہ والی نسل جو وہاں سے نکلی تھی یہ جو ہے یہ نہیں جائے گی. باقی جو ہیں وہ ان کے بعد جو نئی نسل آئے گی ان کو میں لے کر جاؤں گا. اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے.
کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کسی دن اس پہ بھی میسج دیں گے. تو وہ جو 40 سال کا عرصہ بیابان میں گزرا، بیسیکلی وہ بک آف نمبرز ہے، گنتی میں وہ سارے واقعات لکھے ہوئے کہ انہوں نے کیا کیا کیا، 40 سال کیسے رہتے رہے اور یہ سب کچھ. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ڈیٹرونومی جو ہے، استثنا جو ہے یا ووستھا سار جو ہے، یہ ریپٹیشن ہے. یہ جب پہنچ گئے ملک کنعان کے پاس، جب وہ انٹر ہونے لگے تھے تو بیسیکلی موسیٰ نبی بزرگ ہو چکے تھے، 120 سال کے آلموسٹ ہو چکے ہوئے تھے. تو انہوں نے سب کو بٹھا کے، اب یہ جو بنی اسرائیل کی جو نئی نسل تھی، یعنی کہ جو نئی جنریشن پیدا، سارے باقی مر کھپ گئے تھے اور ادھر ہی دفنو دیے تھے انہوں نے بیابان میں. تو اب سارے نئے بندے ہیں. تو وہ جو پرانے بندے تھے انہوں نے اب وہ پہاڑ پر وہ سارا نظارہ دیکھا تھا جب خدا نے ان کو احکام دیے تھے اور سارا کچھ دیا تھا، اور تو وہ سارے جو وٹنس کیا تھا وہ بندے سارے مر گئے تھے. اب یہ جو تھے، یہ سارے نیو لوگ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے. یہ بیابان میں ہی پیدا ہوئے تھے. یہ بیسیکلی ان کی آنکھیں ہی تب کھلی تھی جب بیابان میں پیدا ہوئے. تو یعنی کہ بڑی ینگ نیشن تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے اولڈسٹ شاید 39-40 ایئرس کا ہوگا، کیونکہ آبویسلی جو پیدا ہی ادھر ہوئے ہیں، سارے پرانے تو مر گئے ہیں. تو 40 سال انہوں نے ادھر. تو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوئے تو اولڈسٹ وڈ بی مے بی 40 ایئرز اولڈ. تو زیادہ تر جو تھے وہ اپنے 20s میں تھے، 30s میں تھے، ٹین ایج میں بھی تھے. تو بڑی ینگ نیشن تھی جن کو خدا اندر لے کے گیا. اور تقریباً مور دین 2 ملین تھے وہ لوگ. لشکر تھا بہت بڑا ایک طرح سے. اور نوجوان تھے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، یعنی سارے ینگ لوگ تھے. تو ان کے لیے پھر بک آف ڈیٹرونومی میں وہ سارے جو احکام ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بک آف ڈیٹرونومی جو 10 کمانڈمنٹس اس کو ریپیٹ کرتا ہے. اور موسیٰ نے کیا کیا کہ موسیٰ نبی نے وہ سارے احکام جو پہلے دیے گئے تھے ان کو ریپیٹ کر کے ان کو دوبارہ دیا. پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دیے احکام اور موسیٰ کو دیے اور بنی اسرائیل نے دیکھا. اس دفعہ موسیٰ نے جو آلریڈی پہلی نسل کو احکام دیے ہوئے تھے وہ پھر دوسری نسل کو بھی ہینڈ اوور کیا اور ان کو ری ایٹریٹ کیا اور ریپیٹ کیا. ریپیٹیشن کی وجہ سے اس بک کا نام استثنا ہے، جس کا مطلب ہے ریپیٹ کرنا کسی چیز کو. استثنا تو استثنا. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سارا کچھ کیا گیا. تو بائبل کی پھر سٹوری جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. میں آج ادھر ہی ختم کروں گا کیونکہ تقریباً 1 آور ہو گیا ہے اور میں بولتے ہی جا رہا ہوں. تو ہم نے بہت کچھ سیکھا آج کے اس سروے میں، ہسٹری آف دا بائبل میں. اس کے جو نیکسٹ وہ ہوں گے، نیکسٹ جو بکس ہیں ان کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند اپنا فضل والا ہاتھ آپ پر رکھے. اور اس ٹرانسمیشن کو شیئر ضرور کریں کیونکہ اس کافی چیزیں آج ہم نے اس کلام مقدس میں سے، آج کی ٹرانسمیشن میں سے سیکھی ہیں. اور اس کو اگر آپ نے شیئر نہیں کیا ضرور کریں. کل ہم آپ کے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ آئیں گے سیٹرڈے کی، اور پھر سنڈے کو کراچی کی کلیسیا شامل ہوگی. اور یہ ویک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یوم صلیب کی طرف جا رہے ہیں اور ریزریکشن ڈے کی طرف جا رہے ہیں. سنڈے کو پام سنڈے ہے. سو مسیح کی فتح مند انٹری جو یروشلم میں اس کے بارے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو شو ہے، یہ جو سلسلہ ہے بائبل کی ہسٹری کا، اس کو ہم ایسے بتائیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بڑا جو ہے وہ ترتیب سے لوگوں کو پتہ ہو کہ دنیا میں کیا کیا ہوا اور بائبل کیسے لکھی گئی، بائبل کے کتابیں کیسے لکھی گئیں. سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. آمین.